امن پسند بادشاہ لبنان جب یروشلم کے دفاع کے لیے دمشق کے خلاف اٹھا تو امن اور سلامتی کے دشمن اور مغرور شاہ بابل نے اپنی فوج اس کے خلاف کھڑی کر دی تاکہ اس کی بنیادوں کو ہلا سکے۔ تب امن کے بادشاہ نے مضبوط قلعہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوجوں کو ہوشیار کر دیا اور انہوں نے اتنا زبردست محاذ کھڑا کیا کہ دشمن کے چمکتے تیر قلعے کے دیواروں سے ٹکرا کر واپس اپنے ہی تیر اندازوں کو زخمی کر کے گراتے رہے۔ اس طرح ابلیس اپنے پرانے دشمن نے جب دیکھا کہ کیتھرین جیسی کمزور لڑکی کاملیت کے پہاڑ کو چھو رہی ہے تو وہ خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر عرفان کی شارع پر وہ اسی رفتار سے گامزن رہی تو بہت جلد وہ دوسروں کی مسیحائی کا سبب بنے گی اور کیتھولک کلیسیا کے مقدس شہر کی حفاظت کے لیے اپنی حکمت، علم اور نیکوکاری سے اسے مضبوط کر دے گی۔ لہٰذا اس نے نہایت بھیانک طریقوں سے خدا کی نیک بندی کیتھرین کو برگلانے اور اپنے جال میں پھنسانے کی جان توڑ کوشش شروع کر دی۔ خدائے رحیم نے ابلیس کو ایسا کرنے دیا تاکہ اس کی دلہن کا تاج شاندار اور خوبصورت ترین بن جائے۔ اس کے لیے خداوند نے اسے نہایت زبردست اور مضبوط روحانی ہتھیار سے لیس کیا کہ اس نے یہ جنگ جیت لی۔ خداوند نے کیتھرین کو ہدایت کی کہ وہ مضبوطی کا فضل پانے کے لیے اس سے التجائیں کرتی رہے۔ اس سے کیتھرین کو تسلی ملی اور وہ بڑی ہی سرگرمی سے مضبوطی کی نیکی کے لیے منت کرتی رہی، جب تک کہ رحم کے شہزادے نے اس کی دعا نہ سن لی اور رویا میں ظاہر ہو کر کلام کر کے فرمایا، اے میری بیٹی، اگر تو مضبوطی کی نیکی اور فضل پانے کی خواہش مند ہے تو تجھے میری تقلید کرنی ہوگی۔ اس غرض کے لیے میں نے تمہارے واسطے بطور نمونہ صلیبی راستہ چنا اور صلیب پر مصلوب ہو کر تمام دنیاوی قوتوں کو ملیا میٹ کر کے شکست دی۔ اگرچہ میں قادر تھا کہ انہیں اپنی الہی نیکی کے ذریعے بلا تاخیر نیست و نابود کر سکوں، لہذا اگر تم چاہتی ہو کہ دشمن کی ہر چال، ہر طاقت پر غالب آؤ تو صلیب کو اپنی طاقت بناؤ، جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ اور جس طرح کہ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں نے ذلت اور بدنامی کو ناچیز جان کر بھاگ کر صلیب کو گلے لگا لیا۔ میں نے صلیب کی ہولناک دکھ خوشی سے برداشت کیے اور اس خوشی کی تجویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ تم بھی ہر دکھ و تکلیف اور مصیبت اور مشکل کو صبر اور تحمل سے برداشت کر کے ان کو اپنی دلی تسلی اور تشفی کے لیے خوشی سے گلے لگا لو۔ در حقیقت یہ دکھ اور تکالیف تمہاری تسکین اور ہر سکھ کا سبب ہوں گی، کیونکہ جتنی تکالیف اور مصائب تم میرے لیے قبول کرو گی اتنی ہی میری مانت بنتی جاؤ گی۔ اگر اپنی زندگی کے تمام مشکل حالات میری طرح قبول کرو گی تو تم فضل اور جلالی زندگی میں میرے ساتھ شریک ہوگی۔ اس لیے اے میری بیٹی، میری محبت کی خاطر تم مٹھاس کو کڑواہٹ میں اور کڑواہٹ کو مٹھاس میں قبول کرنے کے لیے کسی شک کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، تو تم در حقیقت بہت مضبوط ہوگی۔ کیتھرین نے فراخ دلی سے اس تعلیم کو قبول کیا اور اپنے دل اور دماغ میں سخت سے سخت مصیبت میں بھی خوشی کو ڈھونڈا۔ اس نے اپنے صلاح کار فادر کو بتایا کہ دنیا کی کوئی شے اسے وہ مسرت اور تسلی اور تشفی نہیں دیتی جو کہ دکھ، درد، مصائب اور تکالیف دیتی ہیں۔
اور ان کی عدم موجودگی اس کے لیے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے سخت اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے وہ بےتابی سے ان کی منتظر رہتی ہے، اور جب وہ آتی ہیں تو کیتھرین انہیں دیر تک محفوظ رکھتی ہے، اور وہ وقت اس کے لیے باعث مسرت اور فائدہ مند ہوتا ہے۔